لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت زينب بنت علي سلام الله عليها فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا صلوات محمد وعلى سید اولیاء مقام حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کے کلام کا ایک حصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کلام کے ذیل میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس وقت سخت ترین حالات میں جب سب کو اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ اہل بیت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور اہل بیت کے پیغام کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب اس پیغام کو باقی رکھنے کے لیے کوئی نہیں رہ گیا ہے، اور یزید مغرور ہو رہا تھا اور خوشی منا رہا تھا کہ ہم نے اپنے سابقہ سارے خون کا انتقام لے لیا ہے، ٹھیک اسی حالت میں اور اسی وقت خود یزید کے دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے وہیں پر یہ فرما کے متوجہ کر دیا کہ خدا کی قسم ہمارا ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تم ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتے، ولا تمیت وحینا، اور ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یزید مغرور ہو کر یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ نہ تو کوئی وحی آئی ہے نہ تو کوئی اللہ کی طرف سے خبر آئی ہے۔ اسی وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا، جس وحی کے ہم وارث ہیں، جس وحی کے ہم کو وارث بنایا گیا ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ خوب اس کلام کے اس پاکیزہ اور عظیم اور مقدس کلام کے ذیل میں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ ہے کربلا کی بقا کا راز، کربلا کی جاویدانگی کا راز کیا ہے، کربلا کیوں اس طرح جاویدان ہے، کربلا کو کیوں اس طرح سے زندہ رکھا گیا ہے، کربلا کیوں اس طرح سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کو ہم دلیلوں کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، نہ یہ کہ فقط جذبات کی بنیاد پر، نہ یہ کہ فقط چونکہ ہم کربلا سے متعلق ہیں، کربلا سے عشق کرتے ہیں، لہذا اپنے جذبات کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ کربلا باقی ہے اور باقی رہے گی، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے
بہت ہی مضبوط قرآنی دلیلیں موجود ہیں، اور وہ دلیلیں بتاتی ہیں کہ کربلا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور ذکر حسین ابن علی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان دلیلوں میں سے، ان اسباب میں سے، اور وہ جو راز جس کی بنیاد پہ کربلا باقی ہے، البتہ ابتدائی میں آپ کے ذہن میں یہ مطلب عرض کر دوں عزیزو کہ یہ بات صرف اس لیے نہیں کہی جا رہی ہے کہ کربلا کیوں باقی ہے ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے، بلکہ اس مطلب کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ریزنز، وہ اسباب، وہ وجوہات کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر کوئی بھی عمل باقی رہ سکتا ہے، اگرچہ کربلا جیسا باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے اعمال ہیں باقی، لیکن اس طرح سے کسی بھی عمل کو باقی نہیں رکھا گیا جس طریقے سے کربلا باقی ہے۔ ذکر ہے، تذکرے ہیں، تقدس ہے، احترام ہے، لیکن کوئی بھی عمل اور کوئی بھی واقعہ اس طرح دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، اشک کے ساتھ، آنکھوں کی قطروں کے ساتھ اس طرح سے کوئی باقی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہم باتیں انشاءاللہ جو کریں گے اور جو گفتگو چل رہی ہے، اس میں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کربلا نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ اپنے کسی بھی عمل کو ہم کس طریقے سے باقی رکھ سکتے ہیں، جاویداں کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کربلا کیوں باقی ہے، دوسرے ہم یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ راز کیا ہیں، وہ ذریعے کیا ہیں، وہ اسباب کیا ہیں کہ جس کے بنیاد پر کوئی عمل باقی رہ سکتا ہے۔ ایک سبب، اب ایک سبب پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک سبب، ایک عظیم سبب جس کی بنیاد پر کربلا باقی ہے اور جس کے پیچھے قرآن کی دلیلیں موجود ہیں اور قرآن کی متعدد دلیلیں موجود ہیں اور بہت ساری روایتیں اس کو بتا رہی ہیں کہ البتہ ہم سب پیش نہیں کر پائیں گے، وہ ہے کہ جب بھی کسی عمل کو فقط اور فقط اللہ کے لیے انجام دیا جائے تو چونکہ ذات پروردگار ہمیشہ کے لیے باقی ہے، لہذا وہ عمل بھی باقی رہ جاتا ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے عزیزو۔ یعنی بہت سارے راز اور بھی آئیں گے سامنے، لیکن ان سارے راز میں، ان سارے اسباب میں سب سے اہم راز کربلا کی بقا کا یہ ہے کہ کربلا کے لیے جو بھی قدم اٹھایا گیا، جو بھی کردار پیش کیا گیا، جو بھی عمل انجام دیا گیا، اس سب عمل میں ایک راز پوشیدہ تھا کہ یہ سب کچھ فقط اور فقط اللہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، فقط پروردگار کے لیے عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ اور جب بھی کوئی عمل، یہیں سے یہ ہم نتیجہ لے، جب بھی کوئی عمل فقط اللہ کے لیے انجام دیا جائے تو وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ قانون ہے، کیونکہ مقصد اگر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو مقصد کے ساتھ ساتھ جب تک وہ مقصد باقی ہے اس مقصد کے لیے جو عمل انجام دیا گیا ہے وہ بھی باقی رہنے والا ہے۔ بہت سیدھا سا قانون ہے، بہت ہی آسان ہے، میتھمیٹکس کے فارمولے کے طریقے سے 2 2 4 کی طریقے سے یہ قانون ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس عمل کو انجام دیا ہے، مثلا ہم نے ایک عمل انجام دیا ہے تاکہ ہمارے لذت ہم کو حاصل ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا، مثلا بہت ہی اچھی ہم نے غذا پکائی، بہت ہی اہتمام کیا، بہت ہی اچھا دسترخوان بچھایا، اور اس کا سارے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں ان کو اچھا لگے، ان کو لذت کا احساس ہو، ان کو مزہ آئے اس میں کھانے میں۔ تو چونکہ ان سارے اہتمام کا مقصد یہ ہے کہ لذت مل جائے، تو جب تک وہ لذت باقی ہے تب تک اس عمل کا اثر بھی باقی ہے لذت کے لیے۔ اگر تھوڑا اور آگے بڑھ کے سوچے کہ نہیں صحت کے لیے بھی ہے، فقط لذت کے لیے نہیں ہے، تو جب تک صحت باقی ہے تب تک اس عمل کا اثر بھی باقی ہے۔ فرق ہوتا ہے، وہ لوگ جو فقط لذت کے لیے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور کھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو صحت کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور کھاتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، اور بڑا فرق ہے، ایک جیسی غذائیں نہیں کھاتے۔ لذت والے جو فقط لذت کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں وہ ممکن ہے کہ اپنے ایک لمحے کی لذت کے لیے سالوں کے لیے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں، چونکہ مقصد صحت نہیں ہے، مقصد فقط لذت ہے۔ تو جب تک لذت باقی ہے تب تک اس کا اثر باقی ہے۔ لیکن وہ جو صحت کے لیے وہی کھانا کھا رہا ہے تو کھانے کا انداز بدل جائے گا، دسترخوان پہ چیزیں بدل جائیں گی، انسان کا بھی طریقہ بدل جائے گا، انسان کے خود کھانے کا انداز بدل جائے گا،
مقدار کھانے کی بدل جائے گی، کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا ہے، کیونکہ مقصد صحت ہے۔ تو جب تک یہ جسم باقی ہے تب تک اس کا اثر باقی ہے، یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگرچہ بہت ہی اچھی چیز کھائی گئی لیکن یہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک انسان کے یہ جسم باقی ہے۔ یہ جسم ختم ہو گیا، وہ سب کچھ جو 60 70 80 سالوں میں کھایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ یہ جسم اسی خاک سے نکلا ہے اور اسی خاک میں جا کر مل جانا ہے، جا کر بالکل ختم ہو جانا ہے، ایک دم مل جانا ہے، اس میں کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے، مگر یہ کہ ان لوگوں کے جسم کی جو جسم کے لیے بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں فرق ہو جاتا ہے کہ اگر جسم کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں تو وہ جسم مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد وہاں ذات پروردگار ہے، تو وہاں ان کے جسموں کو بھی موجود رکھا جاتا ہے، ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھا جاتا ہے، ان کے جسم بھی محترم ہو جاتے ہیں۔ جسم ہی نہیں فقط محترم ہوتے بلکہ اس جسم سے لگا ہوا جو لباس ہے وہ بھی محترم ہو جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ راہ خدا میں شہید ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں اس نے اپنے جسم کو پیش کر دیا ہے، تو اس کا جسم بھی محترم ہو گیا ہے اور جسم سے متعلق لباس بھی محترم ہو گیا ہے، لہذا نہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ خون دھلنے کی ضرورت ہے، نہ پاک کرنے کی ضرورت ہے، یہ محترم ہو گیا ہے۔ کیوں محترم ہو گیا ہے؟ کیا خون تبدیل ہو گیا تھا؟ نہیں، خون وہی تھا، جسم وہی تھا، فقط اس عمل کے انجام دینے میں مقصد تبدیل ہو گیا تھا، اور مقصد کے تبدیل ہو جانے سے جسم بھی بدل گیا، خون بھی بدل گیا، لباس بھی بدل گیا، انداز بھی بدل گیا، اس کے لیے مسئلہ بدل گیا، شریعت کے مسئلہ دوسرا آ گیا۔ یہ کس چیز نے اتنا تبدیلی پیدا کی؟ کہ فقط مقصد نے یہ تبدیلی پیدا کی، یعنی جب پروردگار مقصد ہو جائے، ذات پروردگار ہو جائے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ ذات پروردگار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، لہذا اس کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اب یہ کہ وہ چھوٹا عمل ہے تو چھوٹا عمل بن کے ہمیشہ باقی رہے گا، اور اگر وہ کربلا والوں کی طرح سے اتنا عظیم عمل ہو جائے تو عظیم عمل بن کے باقی رہے گا، لیکن باقی رہنے والا قاعدہ سب کے لیے ہے۔ یہ آپ نہیں کہیں کہ وہ عمل چونکہ بہت بڑا تھا اس لیے باقی ہے اور ہمارا عمل بہت چھوٹا سا اس لیے باقی نہیں رہے گا، نہیں، یہ قانون ہے، یہ قرآنی قانون ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جانے والی، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ دکھ رہا ہے، جس چیز کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے، وہ سب کے سب فنا ہو جانے والا ہے، فقط باقی کیا رہے گا؟ وہ جو وجہ پروردگار کے لیے انجام دے، لے وجہ اللہ انجام دیا جا رہا ہو، کہتے ہیں فلا عمل لے وجہ اللہ انجام دو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اس سے بھی زیادہ آسان آیت دوسری ہے، چونکہ اس آیت میں اور بھی امکانات ہیں۔ وجہ اللہ یعنی ان لوگوں کے عمل کو بھی، کسی کا عمل ممکن ہے اتنا زیادہ پروردگار کے لیے ہو جائے کہ اس کے ہر عمل کو کہا جائے کہ یہ وجہ اللہ ہے، تو جو آپ نے ہر عمل وجہ اللہ ہو جائے کہ یہ نمونہ ابھی صاحب میں آپ کے آئے گا۔ دوسری آیت بھی ہے کہ ہم کم سے کم پڑھتے چلیں ساتھ میں تاکہ ہم بعد میں اور گفتگو ہماری آسان ہو جائے۔ دوسری جگہ میں قرآن کہتا ہے کہ ما عندکم، دیکھیں یہ فارمولے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ فقط آیت ثواب والی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کے سب اصول ہیں، یہ قرآن کے فارمولے ہیں، اور جہاں بھی ان فارمولوں کو اپنایا جائے فوراً اس کا وہی رزلٹ ہوتا ہے جو 1400 سال پہلے رزلٹ تھا، رزلٹ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جو فارمولے کسی زمین کے لیے نہیں ہوتے، فارمولے کسی مکان کے لیے نہیں ہوتے، فارمولے کسی زمان کے لیے نہیں ہوتے، یہ فارمولہ ہے قرآن کا، دو لفظ ہیں خالی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، خالی دو کلمہ ہے، عند اللہ اور عندکم یہ اضافے ہیں جس کو گرامر میں کبھی کبھی الگ الگ لفظوں سے پروناؤنس نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، ابھی ہمارے ذہن میں نکل گیا۔ اصل میں جو لفظ کیا ہے، ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ بہت چھوٹی سی آیت ہے اور آسان بھی ہے، یعنی شاید چاہیں تو اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے نا، یعنی فارمولہ اگر سمجھ کے یاد کرنا چاہیں، لیکن میتھمیٹکس کے کتنے بڑے بڑے فارمولے یاد کرتے ہیں ہمارے جوان، یہ نہیں کرتے ہیں، اس کو ختم کئی صفحے لگ جاتے ہیں بعض کوشچن کو حل کرنے میں،
صفحے صفحے لگ جاتے ہیں، کئی صفحے لگ جاتے ہیں. یاد کرتے ہیں نا، کس لیے یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ اس کے یاد کرنے کے ذریعے سے اچھا رزلٹ ہو جائے، اور اس اچھے رزلٹ کے ذریعے سے بعد میں اچھا پیسہ کما لیا جائے. یہی ہوتا ہے نا. لہذا جب تک وہ پیسہ باقی رہتا ہے تب تک وہ بھی باقی رہتا ہے. یہاں بھی وہ قانون چل رہا ہوتا ہے. بعض لوگ صرف اس لیے یاد کرتے ہیں کہ رزلٹ اچھا ہو جائے، اس کے آگے کچھ نہیں سوچتے. یعنی اچھا کاپی پہ جا کر اچھا لکھ لیں، اچھے طریقے سے امتحان دے لیں. تو وہ لوگ آپ جا کر دیکھیں، یعنی تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ لوگوں نے شاید تجربہ کیا ہوگا کہ جو لوگ علم کو فقط اگزام دینے کے لیے یاد کرتے ہیں اور رٹتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں، اگزام دینے کے 3 دن بعد پھر پوچھیں کہ یہی بات لکھ دو تو نہیں لکھ پاتے. واقعی نہیں لکھ پاتے، کیونکہ مقصد فقط وہی اتنا ہی تھا، چند گھنٹے کے لیے تھا. عام طور سے 2-3 راتوں پہلے شروع کرتے ہیں یاد کرنا، اور پھر 3 دن بعد پھر وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. چونکہ اس کا قانون یہ سب جو ہے بالکل فارمولے کے طریقے سے. قرآن نے آگے کیا کہا؟ اس چھوٹی سی آیت میں قرآن نے یہ کہا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے اپنے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا. جو کچھ بھی ہے جس پر انسان بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت ہی خوش ہونے سے بھی آگے بڑھ کر مغرور ہونے لگتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے. بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہونے پر مغرور ہو رہا ہے. کبھی مغرور ہونے سے بھی آگے بڑھ کر دوسروں کی تحقیر کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے تو دوسرے حقیر ہیں، دوسرے معمولی ہیں چونکہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ قرآن کے اس فارمولے کو چھوٹے سے نہیں دیکھا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کے سب فنا ہو جانے والا ہے. یہ نہیں دیکھ پایا ہے، اس کو درک نہیں کر پایا، اس کو محسوس نہیں کر پایا ہے. اگر محسوس کرتا تو پہلے مرحلے میں خوش ہی نہ ہوتا اتنا زیادہ. پھر چلو اگر خوش ہو بھی گیا ہے تو مغرور نہ ہوتا. پھر اگر مغرور ہو گیا ہے تو کم سے کم دوسرے کی تحقیر نہ کرتا، دوسرے کو حقیر نہ سمجھتا ان چیزوں کی بنیاد پر جو فنا ہو جانے والی ہے. فنا ہو جانے والی بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہ مجھے تعجب ہے انسان پر، بہت تعجب ہے انسان پر. یہ انسان کی جو آنکھ کی تھوڑی سی چربی سے دیکھتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو حرارت زیادہ ہو جائے تو یہ بھی پگھل جائے، ہے نا. جس کا آغاز، یہ چند کلمات ہیں جس کے ہم سے ترجمہ کر رہے ہیں الگ الگ ایک ساتھ جو نہیں ہے، نجم البلاغہ میں موجود البتہ، کہ جس کا آغاز نجاست سے ہوتا ہے انجام بھی نجاست پہ جا کے ختم ہوتا ہے. ابتدا بھی ایک معمولی بہت ہی حقیر سی نجاست ہے، اور انجام بھی اس قدر نجس ہو جانا ہے کہ گھر کے لوگ کہیں گے کہ جلدی اس مردے کو باہر نکالا جائے کہ گھر متعفن ہو رہا ہے. وہی جس کو بہت چاہتا تھا، اپنا عزیز تھا، اپنے سینے سے لگا نکالیں باہر نکالیں. باقی کیا چیز رہنے والی ہے؟ یہ جسم باقی رہنے والا نہیں. جو کچھ یہاں پر جمع کیا اس میں سے کوئی بھی چیز باقی رہنے والی. ما عندکم، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے وہ سب کے سب فنا ہو جانے، ینفد، فنا ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ پروردگار کے لیے کر دیا گیا، پروردگار کے پاس بھیج دیا گیا. پروردگار کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا زیادہ بھیجا گیا ہے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. یہ کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ کتنا زیادہ دینے والے نے دیا ہے. فقط یہ دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے وہ دے رہا ہے. بہت اہم ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار کے لیے بھی یہ عمل انجام دے رہے ہیں لیکن اور بھی کچھ مقصد ساتھ میں ہے. تو وہاں بھی کہتا ہے اللہ اتنا کریم ہے کہ کہتا ہے کہ جو عمل، یہ روایت کا جملہ ہے کہ جو عمل تم دوسروں کے ساتھ شریک بنا کر انجام دیتے ہو، دو کے ساتھ شریک کر کے میرے لیے انجام دیتے ہو، تو پروردگار کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، اسی کو پورا دے دو، اسی کو دے دو. دے دیتا ہے اللہ. مثلا اگر ارادہ یہ ہو کہ اللہ کے لیے بھی عمل انجام دے رہے ہیں لیکن اس سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھانے والے ہیں، تو کہتا ہے ہم تمہیں زیادہ فائدہ دے رہے ہیں. تم کم فائدہ چاہتے ہو، لو ہم تمہیں اور زیادہ فائدہ دیتے ہیں، لیکن یہ عمل ہم کو نہیں چاہیے، یہ عمل ہمیں پسند نہیں ہے. کوئی بھی مشرکانہ عمل ہماری طرف آنے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہم کو پسند ہی نہیں ہے ایسا عمل. تم تھوڑا سا فائدہ چاہتے تو لو ہم تمہیں اور زیادہ فائدہ دے دیتے.
دے دیتا ہے پروردگار فائدہ. بعد میں ہم شاید کسی موضوع پر گفتگو کریں، وہاں پہ آیت بھی پیش کریں گے کہ اللہ اور زیادہ فائدہ دے دیتا ہے. لوگ کم چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اور زیادہ دے دیتا ہے. ایسے تجربے ہیں زندگی میں نا، تجربے ہیں انسان کے، اللہ اور زیادہ دے دیتا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسا عمل. لیکن ہاں جو خالص پروردگار کے لیے انجام دیا جائے وہ بہت ہی لوگوں کی نگاہ میں بہت ہی مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے. سمجھا بھائی آپ نے؟ بہت ہی عظیم ہو جاتا ہے پروردگار کی نگاہ میں. کبھی ہم بہت ہی بڑا عمل انجام دے کر دوسروں کے سامنے پیش کرنا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ جب تک ہم دوسروں کے سامنے پیش نہیں کریں گے پتہ نہیں کوئی دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا. کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یعنی ہمیں یہ لگ رہا تھا، اندر سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ عمل انجام دے رہا ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. طرح طرح کے طریقے اپناتا ہے. ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بھی نہیں ظاہر کرنا چاہتا کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. انداز دوسرا ہوتا ہے، ارے نہیں بس وہ وہاں پہ ضرورت تھی اور مسئلہ پیش آ گیا اور دے دیا، ختم ہو گیا. یعنی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے فلاں کو دے دیا، یہ نہیں کہتا. جو یہ کہے گا کہ لوگ کہیں گے یہ تو دیکھو اظہار کر رہا ہے. وہ اس طرح نہیں کہتا کہ میں نے فلاں کو اتنا پیسہ دے دیا، کہا کہ فلاں ضرورت مند بیچارہ آدمی آیا تھا، اس کی ضرورت اس طرح سے پوری کر دی. اظہار کر دیا. کیوں اس لیے اظہار کر دیا؟ اس لیے کہ جب تک وہ کسی کو بتا نہیں لیتا دل کو سکون نہیں ملتا کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہمارے عمل کو. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی تربیت ابھی صحیح نہیں کر پائے ہیں. اس لیے کہ وہ توحید ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آئی ہے ابھی. اگر وہ توحید ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی تو ہم جس عمل کو جتنا زیادہ تنہائی میں انجام دے رہے ہوتے اتنا ہی زیادہ مطمئن ہوتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے. ایک ذات ہمیشہ اس کو دیکھ رہی ہے اور وہ پروردگار کی ذات ہے. جب بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، وہ پروردگار کی ذات ہے. اللہ فرمائے کہ جو کچھ یہ قانون ہے، بہت ہی اہم قانون ہے کہ جو اللہ کے لیے انجام پایا چاہے وہ کتنا ہی مختصر کیا تھا، کتنا ہی چھوٹا کیوں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ ہے. رسول اللہ کے پاس لوگ آئے، قربانی کی تھی رسول اللہ نے، اور جگہوں بھی بیان کیا ہے. رسول اللہ نے قربانی کی گھر میں. جو قربانی سے صرف مراد یہ نہیں ہے کہ قربانی یعنی جب ذی الحج آئے اور عید قربان آئے تو عید قربان ہی میں قربانی کی جائے. قربانی کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو اللہ سے قریب ہونے کے لیے انجام دیا جائے قربت سے ہے قربانی. مثل کہا ہے الصلاۃ قربان لکل تقی، نماز لوگوں کو، انسانوں کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے. تو یہ قربانی بھی در حقیقت اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ قربانی اللہ سے انسان کو قریب کرنے کے لیے ہے. دور ہے جو انسان جو فرار کر رہا ہے، جو اس بچے کی طریقے سے کہ جس بچے کو چور نے آ کر اور لٹیرے نے آ کر یا بچہ چوری کرنے والے نے آ کر اس کو چاکلیٹیں دکھا دی ہیں اور چاکلیٹیں دے کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی نا، یہ بعض جگہوں پر بچوں کی چوری جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بچوں کو چاکلیٹیں دکھاتے ہیں، چاکلیٹیں دکھا دکھا کر بچے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، بعد میں بچے کو لے کے غائب ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چاکلیٹ جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، ہمیں غائب کرنے کے لیے. خوب شیطان بھی یہی کام کر رہا تھا. پہلے انسان کو چاکلیٹ دکھاتا ہے، چاکلیٹ دکھاتا ہے، اچھی اچھی چاکلیٹ تبدیل کر کر کے دکھاتا ہے، نئے نئے طریقے کی چاکلیٹ دکھاتا ہے، نئے نئے برانڈ کی چاکلیٹ لا کر دکھاتا ہے، اچھی اچھی چاکلیٹ دکھاتا ہے. اب یہ تھوڑی دور اللہ کو چھوڑ کے یہ بچہ اپنی ماں کو چھوڑ کے اس کے پیچھے جا رہا تھا. اگر تھوڑا سمجھدار بچہ ہوتا تو وہ چاکلیٹ لو کے پھر اپنی ماں کے پاس واپس چلا آتا، لیکن یہ اور مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی انسان جو ہے بڑا ہونے کے بعد بچوں جیسا کام کرتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو چھوڑ کر شیطان کی چاکلیٹوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھاگتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے. رسول یہ اس کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے، واپس پلٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس طریقے سے بچے میں تھوڑی سی سمجھ ہوتی ہے تو فوراً تھوڑا سا دور ہوتا ہے، واپس پلٹ کے اپنی ماں کے پاس آ جاتا ہے. ماں کو نہیں چھوڑتا کوئی بچہ، کیونکہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو ہمارے سامنے لوگ نظر آ رہے ہیں اس میں ماں سے زیادہ قریب رہنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے.
اس سے قریب رہنا ہے. لہٰذا کوئی اگر غیر آ کر لے بھی لے, کوئی آ کر گود بھی لے لے, کچھ بھی کر لے, بچہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ماں غرک بربک الکریم, ماں کا کرم پروردگار کے کرم جیسا تو نہیں ہو سکتا. ماں فقط پروردگار کے کرم کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے, بہت ہی محدود چھوٹا سا نمونہ ہے. قرآن آگے بندوں کو مخاطب کرتا ہے, یا ایھا الانسان, اے انسان یہ بتا دے کہ ما غرک بربک الکریم, کس نے تجھے دھوکہ دے کر تیرے کریم پروردگار سے تجھے دور کر دیا ہے, اور کس سے تو دھوکہ کھا گیا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. بربک الکریم یعنی کہ ما غرک دوسری صفتوں کے ساتھ حکیم, اللہ, کوئی نام, بہت ہی خوبصورت. رب بھی ہے, رب یعنی وہ کہ جو ہر لمحے تیری تربیت کر رہا ہے, تجھے کچھ دے رہا ہے, تجھے ہزاروں نعمتیں ہر لمحے دے رہا ہے. رب ہے وہ, اور فقط رب نہیں ہے بلکہ کریم رب ہے, کرم کرنے والا رب ہے. ماں بھی تربیت کرتی ہے لیکن کبھی تماچے مار کے تربیت کرتی ہے, لیکن پروردگار کرم کے ساتھ تربیت کرتا ہے. فوراً تماچا نہیں مارتا. ماں کو غصہ آتا ہے, بچہ کوئی نازیبا حرکت کرتا ہے, فوراً ممکن ہے تماچے مار دے, اگرچہ نہیں مارنا چاہیے. اگر یہ ماں پروردگار کے کرم کا مظہر بننا چاہتی تو فوراً تماچا نہیں مارے, لیکن یہ ماں تماچا مار دیتی ہے. پولیس کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی تربیت کرے, یعنی معاشرے کو گندگی کی طرف نہیں جانے دے, معاشرے کو کرائم کی طرف نہیں جانے دے. لیکن پولیس کس طریقے سے تربیت کرتی ہے؟ ڈنڈے مار مار کے تربیت کرتی ہے, یعنی تربیت کرتی. البتہ ہندوستان کی پولیس کے بارے میں پتہ نہیں آپ کا کیا خیال ہے, لیکن پولیس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک معاشرے کو کرائم کی طرف اور جرائم کی طرف اور برائیوں کی طرف نہ جانے دے. لیکن جو بیچارے خود ہزار جرم کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کیسے روکیں گے؟ پھر دوسروں کو روکنے کے لیے آتے ہیں تو کس سے روکتے ہیں؟ ڈنڈے مارتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں. ماں بھی تھپڑ مارتی ہے, پولیس بھی تھپڑ مارتی ہے, لیکن ماں کے تھپڑ میں اور پولیس کے تھپڑ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ماں کے تھپڑ میں بھی رحمت شامل ہوتی ہے. دادا یہ بچہ ماں سے تھپڑ کھا کے پھر فوراً ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے, بھاگ کے کہیں اور نہیں جاتا. ماں ہی تھپڑ مارتی ہے اور ماں ہی کے سینے سے آگے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے تھپڑ میں بھی ایک کرم شامل ہے, ایک رحمت شامل ہے, یہ اللہ کے رحمت کی مظہر ہے ماں. لیکن جب پولیس سے تھپڑ مارتی ہے تو اس کا درد ہمیشہ باقی رہتا ہے. ماں اسی وقت تھپڑ مارتی ہے اور اسی وقت بچہ فراموش کر دیتا ہے اپنی ماں کے تھپڑ کا درد. لیکن پولیس کے تھپڑ کا درد اگر جسم کو نہیں ہوتا ہے تو روح کو ہمیشہ باقی رہتا ہے. کہ اس لیے کہ اس میں کرم شامل نہیں ہوتا, اس میں رحمت شامل نہیں ہوتی. پروردگار بھی اگر کبھی کوئی سختیاں دیتا ہے انسان کو, اگر یہ پروردگار کو پہچانتا رہا ہوتا تو پروردگار کی سختیوں میں کرم محسوس کر رہا ہوتا, رحمت محسوس کر رہا ہوتا ہے انسان. لہذا یہ فرار کر رہا ہوتا ہے, یہ بھاگ رہا ہوتا ہے, یہ دور ہو رہا ہوتا ہے. دور ہونے والے انسان کو قریب کیسے بلائے ہے؟ پھر قریب یہ کیسے آئے؟ قریب ہونے کا طریقہ ہے کچھ قربانیاں دے انسان. قربانی کیا ہے قریب کرنے کے لیے؟ کربلا کی قربانیوں نے نہ صرف ان کو پروردگار سے قریب کر دیا بلکہ جو بھی اس قربانی کا ذکر کرنے لگے وہ بھی پروردگار سے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ قربانیوں میں راز رکھا گیا ہے. لہذا رسول اللہ نے قربانی کی اور قربانی کرنے کے بعد تقسیم کر دیا, زیادہ سا سب کچھ تقسیم کر دیا. یہ نہیں کہ اس کو پارٹ کریں اور کچھ حصہ, زیادہ والا حصہ اپنے پاس رکھیں, اچھا والا حصہ اپنے پاس رکھیں, اچھے پیسز اپنے پاس رکھیں. نہیں, وہ سب رسول اللہ نے دے دیا. تھوڑا سا بچا کے رکھا کہ اپنی بیوی کے لیے, جو بیویاں تھیں ان کے لیے تھوڑا سا. یہ نہیں کہ اپنے لیے. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے لیے بچا کے رکھتے ہیں. رسول اللہ اپنے لیے نہیں, بیویوں کا حق ہے. بہرحال بیویاں تو رسول اللہ کے گھر میں ہیں لیکن اتنا تو اثر نہیں ان کے اوپر رسول اللہ کا ہو چکا ہے. دادا ان کے لیے رسول اللہ نے بچا کے رکھا. لیکن اسی درمیان میں پھر دوسرا کوئی آ گیا مانگنے کے لیے, ضرورت مند آ گیا. جب رسول اللہ کے پاس دوسرا ضرورت مند آ گیا تو اس ضرورت مند کی ضرورت کو بیویوں سے زیادہ رسول اللہ نے محسوس کیا. تو بیویوں کو بھی ضرورت تھی لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ضرورت مند آ گیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ دے دو, یہ دے دو, یہ جو تھوڑا سا گوشت بچا کے رکھا ہوا ہے وہ بھی اس فقیر کو دے دو. تو بیوی نے یہ کہا کہ اتنا ہی بچا ہوا ہے, یہی اتنا تھوڑا سا, یعنی سب کچھ تو دے دیا, سب کچھ تو گیا, یہ اتنا ہی تھوڑا سا بچا ہوا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں, جو کچھ دے دیا ہے وہی بچا ہوا ہے. آپ نے
جو دے دیا گیا وہی بچا ہوا ہے، جو بچا لیا گیا اس کا کچھ نہیں معلوم کہ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ جو راہ خدا میں دے دیا جائے اسی پر انسان کو یقین ہو کہ صرف یہی باقی رہ گیا ہے، باقی دوسرے کا نہیں معلوم، جو دوسروں کا نہیں معلوم کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ دوسرا بھی ہاں اگر اللہ کے لیے استعمال کیا جائے، اگر استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ جیسا آپ دعائے کمائن میں پڑھتے ہیں، آج شب جمعہ ہے کہ الہی و ربی و مولایا، پروردگارہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے رب، یہ انداز ہے پکارنے کا، کس طرح پکارا جائے پروردگار کو، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے آقا، مولایا یا مولایا، اے میرے مولا۔ بار بار یہ جملہ کیا کہ قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی، یہ جو غذا کھا رہے ہیں یہ غذا اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ تھوڑی سی زبان کو لذت مل جائے یا تھوڑا سا جسم کو فائدہ ہو جائے، بلکہ یہ غذا اس لیے کہ اے میرے پروردگار اس کے ذریعے سے میرے جسم کو طاقت دے دے، قوّ، میرے جسم کو طاقت دے دے، کیوں؟ لخدمتک جوارحی، تیری خدمت کے لیے پروردگار۔ یہ طاقت بھی ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ طاقت اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہماری زندگی بہت لمبی ہو جائے۔ امیر المومنین اگر طاقت مانگ رہے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ دن تک جیتے رہیں، کوئی کمزوری نہ آنے پائے، سالہ سال زندگی جیئیں، نہیں، بلکہ امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ انتہائی جوانی کے عالم میں 24 اور 25 سال کی عمر میں جب جنگ احد میں جاتے ہیں اور زخمی ہو کے واپس پلٹتے ہیں، 17 کاری گہرے زخم کھا کر جسم پر آئے ہوئے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے اور میں باقی رہ گیا۔ یعنی کیا؟ گھر میں بیوی موجود ہے جو ابھی چند مہینے پہلے جس سے شادی ہوئی، وہ بھی بیوی میں معمولی رسول اللہ کی بیٹی ہے، دختر رسول گھر میں موجود ہے، ایسی بیوی کو گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں اور میدان میں جنگ کر رہے ہیں، اور جنگ صرف جنگ نہیں کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے رسول اللہ کی حفاظت کی ہے، اسلام کو اس دن تباہ ہونے سے بچا لیا ہے، چونکہ خاتمے کی ساری تیاری ہو چکی تھی، باہر کی طرف سے دشمن کی طرف سے بھی اور اندر کی خیانت کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے پوری اسلام کی تباہی کی تیاری تھی۔ رسول اللہ کے دانت شہید ہو چکے تھے، رسول اللہ زخمی ہو چکے تھے، رسول اللہ کی جان کی حفاظت کی تھی، اسلام کی حفاظت کی تھی، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنے جسم پہ کم سے کم 17 گہرے زخم کھا کر آئے ہیں امیر المومنین، لیکن یہ سب کچھ کر کے یہ نہیں کہ آج میں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا، یہ نہیں کہا امیر المومنین، بلکہ کیا کہا کہ یا رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے اور میں بچ گیا۔ اپنے بچنے پر افسوس کر رہے ہیں امیر المومنین، یعنی راہ خدا میں اس طرح آتے ہیں امیر المومنین۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ شروع کی جنگ تھی، جنگ احد دوسری بڑی جنگ تھی، اس کے بعد مسلسل امیر المومنین جنگوں میں جاتے رہے۔ شاید یہ پہلو آپ کے سامنے نہ ابھی روشن ہوا ہو اور آپ نے اس پہ غور نہ کیا ہو یا آپ کو غور نہ کرایا گیا ہو کہ اس کے بعد امیر المومنین مسلسل جنگوں میں جاتے رہے۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی امیر المومنین آگے آگے ہوتے تھے، اکثر جنگوں میں امیر المومنین کی ذات شریک رہی، اور ہر جنگ میں امیر المومنین اسی ارادے کے ساتھ گئے ہیں کہ شاید پروردگار کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ یہ جملہ امیر المومنین نے 24 سال کی عمر میں کہا تھا کہ میں زندہ رہ گیا، چچا حمزہ شہید ہو گئے، اور پھر یہی جملہ امیر المومنین نے جا کر 62 اور 61 سال کی عمر میں بھی کہا کہ خدا کی قسم میں تو تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا تھا، اپنے لشکر کو مخاطب ہو کے، جو لشکر ایسا ہو گیا تھا، کہا کہ خدا کی قسم میں تو اس بات پر تیار نہیں کہ تمہارے ساتھ چلوں، اگر مجھے شوق شہادت نہ ہوتا تو تمہیں دیکھنا بھی میں گوارا نہ کرتا۔ یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے، اگر میرے دل میں شوق شہادت نہ ہوتا تو میں تم اس لشکر کے ساتھ نہ چلنا گوارا کرتا، نہ لڑنا گوارا کرتا، نہ تمہیں دیکھنا گوارا کرتا۔ یہ 24 سال سے لے کر کے 61-62 سال کی عمر تک، زندگی تک امیر المومنین کی یہی ایک نیت تھی کہ پروردگار کے لیے جو کچھ پا رہا ہے، جو کچھ انجام پا رہا ہے پروردگار کے لیے۔ پھر جس نے پروردگار کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اٹھایا ہو، پھر کیا بنی امیہ کے 70,000 ممبر اس کے نام کو مٹا سکتے ہیں؟ نہیں مٹا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے لیے ہو وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔
اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس لیے اس لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس پہ غور کریں، نہ اسی بات کو دوسرے لہجے میں بھی کہا جا سکتا ہے، پھر آپ کا بھی انداز بدل جائے گا، ہمارا انداز بدل جائے گا تو آپ کا بھی انداز بدلے گا۔ لیکن ہم یہ انداز اس لیے اپنائیں ہیں تاکہ اس مسئلے پہ زیادہ غور کریں کہ امیر المومنین جب جنگ کرنے جا رہے ہوتے تھے اس کے بعد تو کس حالت میں جا رہے ہوتے تھے؟ ابھی جناب زہرا تھی جنگ احد میں، فقط جناب زہرا تھی، لیکن اس کے بعد جب امیر المومنین جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کبھی 1 سال کا گھر میں بچہ ہے، اس کے بعد کبھی جا رہے ہیں تو گھر میں 1 سال کا بچہ بھی ہے، 2 سال کا بچہ بھی ہے۔ اس کے بعد جب جنگ کرنے جا رہے ہیں، مثلا جنگ احد میں جب امیر المومنین جنگ کرنے جا رہے ہیں، جو 5ویں ہجری میں جنگ ہو رہی ہے، تو اس جنگ احد میں امیر المومنین کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے، ایک 3 سال کا بچہ بھی ہے، ایک 1 سال کا بچہ بھی ہے، اور ایک چند مہینے کی بچی بھی ہے۔ سوچا اس پہلو کی طرف کبھی کہ جب امیر المومنین اس طرح جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو گھر کی حالت کیا ہے؟ گھر میں سامان کا معلوم نہیں، گھر میں کتنا سامان ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، گھر میں بچوں کے کھلانے کے لیے کچھ ہے۔ جنگ احد میں چند دن گزر جانے کے بعد جناب زہرا جب چند روٹیاں پکا کر لے گئی ہیں تو رسول اللہ نے اس کو لقمہ لقمہ اصحاب میں تقسیم کیا۔ تو جو ہمارے ہیں آپ اپنے گھر میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جائیں، گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو صرف ایک آرزو ہوتی ہے کچھ ہو جائے لیکن میں واپس آ جاؤں، جو گھر میں چھوٹے بچے ہیں۔ لیکن امیر المومنین ان چھوٹے بچوں کو، اور وہ کیسے بچے، حسن و حسین و زینب اور کلثوم جیسے بچے گھر میں تھے، ایسے چھوٹے بچوں کو اور ایسے رسول اللہ کی بیٹی کو گھر میں ایسی حالت میں چھوڑ کے جاتے تھے کہ کبھی کبھی گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آرزو امیر المومنین کی ہوتی تھی اے کاش کہ اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ نہیں معلوم یہ آپ کی نگاہ میں کتنی بڑی فضیلت ہے، میری نگاہ میں تو شاید اس سے بڑی فضیلت ڈھونڈ پانا بہت مشکل کام ہے۔ اس آرزو کے ساتھ جاتے تھے کہ اے کاش کی شہادت نصیب ہو جائے اللہ کی راہ میں۔ وہ علی کہ جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ ہی کے لیے گزار رہا ہے، جو بازار میں بھی آتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے آتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی اللہ ہی کے لیے جاتے ہیں، کچھ کما کے لاتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے لا کے آتے ہیں، آتے ہوئے کوئی راستے میں مل جاتا ہے دے دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں۔ وہ جو سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے تھے، وہ جب میدان جنگ میں جاتے تو اس آرزو کو بھی لے کے جاتے کہ اللہ کی راہ میں شہادت بھی نصیب ہو جائے۔ یہ ہے امیر المومنین کی توحید۔ لیکن توحید یہ ہے عزیزو، توحید کا سمجھنا، جو ہمارے سامنے توحید ہے نہیں معلوم کون سی توحید ہے۔ امیر المومنین کی توحید یہ ہے کہ جو کچھ بھی زندگی میں انجام پا رہا ہے فقط اور فقط اللہ کے لیے انجام پا رہا ہے، جو اللہ کے لیے انجام پائے پھر وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں جو بھی قدم اٹھایا گیا وہ فقط اور فقط اللہ کے لیے اٹھایا گیا۔ مکے سے نکلے حسین ابن علی تو یہ کہتے ہوئے کہ من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، جو اللہ سے ملنے کو تیار ہو وہی میرے ساتھ چلے۔ میں بھیڑ اکٹھا کرنے نہیں جا رہا ہوں، میرا مقصد وہاں پر مجمع اکٹھا کرنا نہیں ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا نہیں ہے، بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے، نہیں، جو اللہ سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہو وہ صرف چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فإنی ذاہب مصبحا، انشاءاللہ میں صبح نکلنے والا ہوں، وہی چلے اور کوئی نہیں چاہے۔ پھر کچھ لوگ دھوکے میں آ گئے تھے کہ حسین ابن علی ہیں، جائیں گے حکومت کریں گے، اتنے سارے لوگوں کا خط آیا ہے، 12,000 لوگوں نے خط لکھا ہے، کوفے میں جائیں گے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ لوگ دھوکے میں آ گئے تھے، حکومت کے دھوکے میں، لالچ میں آ گئے تھے۔ لہذا امام نے راستے میں بار بار یہ کہتے رہے، بار بار یہ اظہار کرتے رہے کہ وہی چلے میرے ساتھ کہ جو اللہ سے ملنے کو تیار ہے۔ تب بھی لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن جب جناب مسلم کے شہادت کی خبر آ گئی تو اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں حسین فقط اللہ کے لیے جا رہے ہیں، لہذا اب حسین کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لہذا جو اللہ والے نہیں تھے وہیں سے حسین ابن علی کو انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ پھر کربلا کون لوگ آئے؟ فقط وہ لوگ آئے جو فقط اور فقط اللہ کے لیے آنا چاہتے تھے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے عزیزو۔ پھر کربلا باقی رہے گی، کیوں باقی رہے گی؟ اس لیے کربلا میں جو کچھ انجام دیا گیا وہ فقط اللہ کے لیے انجام دیا گیا۔ اور یہ کام عزیزو ایک اعتبار سے بہت مشکل بھی ہے،
بہت مشکل ہے یہ کام. ہم اپنے آپ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں, آپ اپنے اعتبار سے خود سوچیں, کام مشکل ہے, واقعی مشکل ہے. چونکہ انسان نیت کرنا چاہتا ہے, بہت ساری چیزیں خود اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں, آخر یہ بھی تو ہے, آخر یہ بھی تو ہے, آخر یہ بھی تو ہے. اتنی ساری چیزیں اسے ڈسٹرب کر رہی ہوتی کہ نہیں اور بھی ارادے کر سکتے ہیں, اور بھی نیتیں کر سکتے ہیں فقط اللہ کے لیے. پھر یہ مجمع میں مولانا والی باتیں ہو رہی, ملا لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں. فقط اللہ کے لیے ہو سکتا ہے, فقط اللہ کے لیے عمل انجام دیا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت مشکل بھی ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے. بہت مشکل اس لیے ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے, رکاوٹیں جو ہمیں کھینچ رہی ہوتی ہیں, واقعاً مشکل ہے. لیکن بہت آسان ہی ہو جاتا ہے کہ جب واقعاً انسان تھوڑا سا اس ارادے کے ساتھ کام کرنا شروع کرے, پریکٹس اس بات کی کرنا شروع کرے. یعنی اتنا کربلا کا ذکر کرنے کے بعد اگر اس بات کا ارادہ کرنا شروع کرے تو یہ کام بہت ہی آسان بھی ہو جاتا ہے اور بہت ہی لذت بخش بھی ہوتا ہے. یعنی لذت بھی اس میں بہت ہوتی ہے. وہ اعمال جو ملا جلا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی لذت ملتی ہے, لیکن یہ لذت پائیدار نہیں ہوتی. جیسے ایک بہت ہی بڑی مجلس قائم کی, لیکن ارادہ یہ تھا کہ اس مجلس کے ذریعے سے پورے شہر میں ہمیں پہچان لیا جائے. تو ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں واہ واہ کتنا اچھا کام کیا, کتنی بڑی مجلس تھی, کتنا بڑا کام تھا. لذت ہوتی ہے انسان کو اس میں, لذت کا جھوٹ بھی نہیں ہے, غلط بات نہیں. انسان کو اس میں لذت کا احساس ہوتا ہے, لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں, لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کئی دنوں تک اس کا تذکرہ جاری ہوتا ہے. جہاں دوسروں سے سنتا ہے تو انسان کو لذت کا احساس ہوتا ہے. لیکن یہ لذت بس اتنے ہی دنوں کے لیے ہے. لوگوں کے لیے کیا گیا تھا. لوگ کسی بات کو بہت دن تک تو یاد نہیں رکھتے, جتنے دن تک لوگوں نے یاد رکھا اتنے ہی دن تک یہ لذت بھی باقی رہی. مقصد چونکہ وہ تھا نا, لہذا لوگ بھی بھول گئے, وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا, لذت بھی اس کی ختم ہو گئی. لیکن اگر کسی ایک عمل کو اللہ کے لیے انجام دے دیا جائے تو جب تک وہ عمل باقی رہتا ہے اس کی لذت بھی باقی رہتی ہے. تو جانا آپ نے, اس کی لذت باقی رہتی ہے. یعنی کسی کو نہیں بتایا, واقعاً کسی کو نہیں بتایا انسان نے. یہ کر کے دیکھے, واقعاً تھوڑا مشکل ہے, شروع میں تھوڑا مشکل ہے, یعنی واقعاً مشکل ہے. اس کو ہم خود بھی اعتراف کرتے کہ واقعاً یہ کام انسان کے لیے مشکل ہے. مثلا یہ اتنا بڑا کام انسان انجام, مجلس کا انجام, عمل ایک عمل ہے. یہ جب یہ عمل انسان انجام دے رہا تو واقعاً فقط ایک نیت کر کے اس عمل کو انجام دے کہ یہ واقعاً اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں, اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں. بہت سارے کمپٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ یہ اس نے کیا تو ہم یہ کریں, اس نے وہ کیا تو ہم وہ کریں, اس کا تبرک یہ رہا ہے تو میرا تبرک یہ رہے. یہ سارے کمپٹیشن, لیکن یہ سارے کمپٹیشن کی اجازت نہیں دی گئی ہے, چونکہ اس سارے کمپٹیشن میں کچھ دوسری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. ایک کمپٹیشن کی قرآن نے اجازت دی ہے, کیا؟ فاستبقوا الخیرات. استباق کے معنی ہوتا ہے کمپٹیشن, اس کے معنی یہ استباق, کمپٹیشن کرنا ہے. ایک جگہ کمپٹیشن کر سکتے ہو, کیا؟ جہاں پہ خیر ہو, فقط خیرات میں تم کمپٹیشن کر سکتے ہو. جہاں پر دوسرا شامل ہو جاتا ہے وہاں پہ خیر بھی ختم ہو جاتا ہے. خیر کہاں ہے؟ جہاں اللہ کے لیے کوئی عمل انجام دیا. اس میں جتنا انسان کمپٹیشن کرنا چاہے انسان کرے. بچے بھی کر سکتے ہیں. وہ بچوں کے چھوٹا والا بچوں کا قصہ سب بچوں کو معلوم ہے نا, کہ کہا کہ جاؤ پرندے کو ذبح کر کے آؤ. سب پرندہ ذبح کر کے آ گئے, لیکن ایک ذبح کر کے نہیں. سب کو معلوم ہے نا, چھوٹے بچوں کو تو معلوم ہے, یہ سنتے رہتے ہیں نا, ہے نا بیٹا, معلوم سنا ہے. ہاں دیکھیں ماشاء اللہ. البتہ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, بچوں سے زیادہ بڑوں کے لیے ہے, چونکہ بچوں میں بیچاروں میں یہ ساری چیزیں اتنی نہیں ہوتی ہیں. بچے تو آسانی سے اللہ کو دیکھ لیتے ہیں, بڑوں کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ پاتے. یہ حقیقت ہے, بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑوں کے لیے بیچ میں پردے بہت سارے ڈال دیے جاتے ہیں, وہ نہیں دیکھ پاتے. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا, دعائے عرفہ میں یہ جملہ ہے. دعائے عرفہ میں چند صفحے جانے کے بعد, چونکہ بہت ہی عظیم دعا ہے, واقعاً یہ بہت ہی عظیم دعا ہے دعائے عرفہ. حتماً انشاءاللہ آپ کے ہاں پڑھی جاتی ہوگی. البتہ صرف دعا عرفہ کے دن پڑھنے کی دعا نہیں ہے, بار بار جب بھی انسان کو موقع ملے. یہ بھی ضروری نہیں کہ پوری دعا پڑھے, جتنا انسان کو دل چاہ رہا, جتنی میں لذت محسوس کر رہا اتنا ہی پڑھے, لیکن پڑھے تو اس کو محسوس کرے. ایک ایک جملے کو, چند جملے ہی پڑھ لے تو کافی ہے, کوئی ضروری نہیں کہ پوری دعا پڑھے. چند صفحے جانے کے بعد امام ایک بہت ہی خوبصورت جملہ, البتہ سارے جملے بہت ہی حسین ہیں, فرماتے ہیں کہ الہی اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک. اے میرے پروردگار, تو مجھے اس طرح میرے دل میں اپنی خشیت رکھ دے کہ گویا میں تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوں.
کانی اراک، تجھے میں دیکھ رہا ہوں۔ دوسری جگہ پہ امام کا جملہ امیت عین لا تراک رقیبا، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کو نہیں دیکھ رہی ہیں، اندھی ہیں وہ آنکھیں۔ بچے دیکھ لیتے ہیں، بچے بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتے چونکہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن بڑے لوگ کبھی نہیں دیکھتے۔ تو اس بچے سے کہا کہ جاؤ تم ذبح کر کے، سب لوگ ذبح کر کے آ گئے، لیکن وہ بچہ جو نہیں ذبح کر کے آیا، اس کی توجہ، استاد اس کو بہت زیادہ اس کو توجہ کرتا تھا۔ بچے لوگ آگے کہتے تھے کیا ایک بچے کو اتنا زیادہ چاہتے ہو، ہم لوگ نہیں چاہتے، سب کو برابر چاہنا چاہیے۔ چاہتے تو ہم سب کو برابر ہیں، لیکن آدمی کا کام الگ الگ ہوتا ہے۔ اور جب امتحان لیا دیکھا سارے بچے ذبح کر کے آئے، پرندے ذبح کر کے آ گئے مرغ، لیکن ایک بچہ بہت دیر میں آیا، وہ واپس بھی نہیں آ رہا ہے، واپس ہی نہیں آ رہا ہے، سب چلے آ رہے ہیں، کوئی جلدی جلدی، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کھیت میں، کوئی ادھر جا کر ذبح کر کے آ گیا جلدی جلدی، وہ واپس ہی نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ لوگ استاد کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، دیکھا نا یہ ڈل بچہ تھا، یہ کمزور ذہن کا بچہ تھا، ایک پرندہ نہیں ذبح کر کے آ رہا ہے، ایک مرغ نہیں ذبح کر پا رہا ہے، اتنی دیر ہو گئی، کتنی دیر میں آ رہا ہے۔ بہت دیر کے بعد واپس پلٹا تو وہ چھری بھی اس کے ہاتھ میں تھی اور پرندہ بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ واقعہ سنا ہے سب نے نا؟ پوچھا کتنی دیر کیوں کر دی، اتنی دیر۔ اب یہ سب مسکرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک تو اتنی دیر میں آیا ہے، اور اتنی دیر میں آنے کے بعد پھر بھی ذبح کر کے نہیں آیا، کتنا بیوقوف ہے یہ۔ وہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ، اب یہ استاد کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اس بچے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور بغیر کچھ کہے ہوئے اپنے چہرے سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا بیوقوف ہے، اتنی دیر میں آیا اور ایک مرغ کو ذبح نہیں کر پایا۔ اللہ والے جب لوگ کام کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ یہی کہتے ہیں اس کو کہ کتنا بیوقوف ہے یہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے لیکن کسی کو کچھ بتا نہیں رہا ہے۔ یعنی جو لوگ نہیں اس راز کو جانتے اس کو بیوقوف ہی سمجھتے ہیں۔ پوچھا کیوں اتنی دیر کہاں کرتے رہے؟ کہا ڈھونڈ رہا تھا کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں میں ذبح کروں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کہا تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی؟ کہا نہیں ملی۔ کہا کیوں نہیں ملی؟ اتنی ساری جگہیں ہیں، تمہیں کوئی جگہ ہی نہیں ملی کہ جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو؟ کہا کہ جہاں میں جا کر چاہتا تھا کہ ذبح کروں وہاں فوراً میں دیکھتا تھا کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی میں دیکھتا تھا کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میں محسوس کرتا کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان یہ دیکھنا شروع کر دے تو پھر بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، یعنی واقعاً بہت ہی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پریکٹس ایک انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ روایت میں ایک جملہ ہے کہ اگر انسان 40 دن صبح کرے اپنی اللہ کے لیے، من اصبح للہ 40 صباحا، جو 40 صبح اپنی کرے اللہ کے لیے، تو اللہ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دینا شروع کر دیتا ہے۔ حکمت یعنی وزڈم جس سے ہم بہت زیادہ محروم ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جسے حکمت یعنی وزڈم اللہ جسے دے دے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دے دیا ہے، خیر کثیر دے دیا ہے۔ کسی چیز کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے خیر کثیر دیا، لیکن وزڈم کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے جس کو یہ دے دیا اس کو اللہ نے بہت کچھ دے دیا۔ اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو 40 دن تک یہ کام کرے کہ اللہ کے لیے فقط اٹھے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اٹھے، تو اس کے دل سے اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے جاری ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اٹھنے کا اور کچھ مقصد نہ ہو کہ اٹھے ہیں تو ناشتہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو دکان پہ جانے کے لیے اٹھے ہیں تو بیوی سے لڑائی کرنے کے لیے اٹھے ہیں، مقصد بہت سارے ہوتے ہیں۔ اٹھے ہیں تو چائے پینے کے لیے اٹھے ہیں۔ ایک صاحب کو دیکھا، کہا چائے پی لو، کہا ہم چائے نہیں پیتے۔ کہا چائے نہیں پیتے؟ کہا ہاں چائے نہیں پیتے۔ کہا چائے نہیں پیتے تو صبح اٹھتے کیسے ہو تم؟ یعنی کس لیے اٹھتے ہو؟ تمہارے اٹھنے کا مقصد کیا؟ یعنی وہ انگیزہ جو اٹھا رہا ہوتا ہے انسان کو، چونکہ جسم تو ایک مادی چیز ہے، اس کو پڑا رہنا چاہیے۔ جسم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پڑا رہے۔ جسم ایک میٹیریل چیز ہے، میٹیریل چیز پڑی رہتی ہے۔ اس جسم کو اٹھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے کہ جو اٹھائے اس کو، کوئی ارادہ ہے، کوئی انگیزہ۔ اس کو فارسی میں انگیزہ کہتے ہیں، پتہ نہیں انگریزی میں کوئی بہتر لفظ آپ کے سامنے ہو تو بولیں تاکہ بچے سمجھ میں آ جائیں۔ کوئی چیز ایسی ہو جو اس کو انکریج کر رہی ہے کہ اٹھے یہ، کیونکہ جسم تو کیا موٹیویشن نہیں، وہ ہاں کوئی چیز موٹیویٹ کر رہی ہو، لیکن وہ چیز اس کو اس لیے خاص ایک لفظ ہے، پتہ نہیں میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو موٹیویٹ کرے کہ اٹھے۔ یہ جسم جو ہے جو صرف پڑا رہنے والی چیز ہے، گوشت کے لوتھڑے کی طرح اس کو پڑا رہنا چاہیے، لیکن یہ گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ کیوں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ کوئی چیز اس کو اٹھاتی ہے، کوئی ارادہ ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے جو اسے اٹھا رہا ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے یہ اہم ہے انسان کے لیے۔
اس گوشت اور جسم اور ہڈیوں کے مجموعے کو، پڑے ہوئے مجموعے کو، جس کو خاک کی طریقے سے، پتھر کی طریقے سے پڑا رہنا چاہیے تھا، یہ اگر اٹھ رہا ہے تو اس کو کون سی چیز اٹھا رہی ہے؟ وہ کون سا ارادہ ہے جس کو اٹھا رہا ہے؟ جس مقصد کے لیے یہ اٹھا ہے وہ اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک وہ مقصد باقی ہے۔ لہذا کوئی چائے پی کر بس مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہمارا کام ہو گیا، کوئی دکان پہ جا کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہمارا کام ہو گیا، اسی مقصد کے لیے اٹھے تھے۔ لیکن کوئی سب کچھ کر کے بھی پروردگار سے کہتا ہے پروردگارہ حق نہیں ادا ہوا، چونکہ اٹھے تھے کسی اور کے لیے، وہ حق نہیں ادا ہوا۔ جو کچھ بھی کر لیا، دکان پہ بھی گئے، یعنی کہ منع نہیں کیا، دکان پہ گئے اللہ کے لیے گئے، ناشتہ بھی کیا تو اللہ کے لیے کیا، دوسرے کام کیا تو اللہ کے لیے، کر سکتا ہے انسان، اور یہ سب کچھ کر کے پھر کہتا ہے پروردگار تو مجھے معاف کرنا، جو کچھ بھی کیا وہ تیرے لائق نہیں تھا، کیا تو لیکن تیرے لائق نہیں تھا۔ یہ ایک جملہ مشہور ہے عارفوں کے درمیان میں کہ عبادت کرنے والے لوگ اپنی عبادت کر کے فخر کرتے ہیں، اور عارف لوگ اپنی عبادت کر کے پروردگار سے استغفار کرتے ہیں۔ وہ فخر اس لیے کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی، پروردگار دیکھا اٹھا اور میں نے نماز پڑھی، میں نے اٹھ کے فوراً نماز پڑھی۔ عارف کہتا ہے کہ پروردگار یہ نماز تو پڑھ دی لیکن تیرے لائق نہیں تھی، کس لائق نماز پڑھی؟ اس لائق اس نماز میں تھا ہی کیا؟ یعنی وہ فخر کرتا ہے، یہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، وہ مغرور ہو رہا ہوتا ہے، یہ استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ فقط ارادوں میں فرق آیا، فقط نیتوں میں فرق آیا۔ نیتیں انسان کے عمل کو اتنا زیادہ اوپر نیچے کر دیتی ہیں کہ وہی 2 رکعت نماز رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، وہی 2 رکعت نماز امیر المومنین بھی پڑھتے تھے، وہی 2 رکعت نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز کہاں ہوتی ہے اور رسول اللہ کی نماز کہاں تھی؟ کس چیز نے تبدیل کیا کہ نماز میں فرق ہے؟ نماز کچھ نہیں تھی، وہی نماز تھی، وہی سورہ تھا، وہی سجدے تھے، وہی رکوع تھا، وہی کلام تھا، وہی ذکر تھا، وہی تسبیح تھی، سب کچھ وہی تھا، ظاہر میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن اتنی بڑی تبدیلی ان میں کہاں پیدا ہوئی؟ فقط ارادے نے یہ تبدیلی پیدا کر دی، فقط نیت نے یہ تبدیلی پیدا کر دی۔ لہذا یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان اللہ اللہ کرے، آ کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، یہ نہیں ہے اسلام۔ یہ نہیں، کبھی کبھی یہی سوچتے جب اللہ کی باتیں ہو تو کہتے ہیں ارے یہ تو ملا والی باتیں ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی آ کر مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے۔ جب آ کر مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کرے گا تو اسے کہا نکلو باہر نکلو، بہت ہو گیا، کب تک بیٹھو گے؟ وقت ختم ہو گیا، نماز تمام ہو گئی، اب یہاں سے باہر نکلو۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب نماز تمام ہو گئی، منتشر ہو جاؤ زمین میں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اب نماز تمام ہو گئی، اب نہیں بیٹھے رہو یہاں پر، ختم ہو گیا مسجد کا ٹائم۔ بعض وقت ایسے جس کے لیے مکروہ ہے نماز پڑھنا، یعنی اگر واجب انسان کی چھوٹ گئی ہو، قضا ہو تو ٹھیک ہے، تب تو پڑھنا پڑے گا، لیکن بعض اوقات ایسے ہیں کہ کہا گیا کہ اس وقت میں تم اگر آ کر ایسے ہی نماز پڑھنا چاہو، مستحب اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے، مستحب نماز کا مکروہ ہے، مستحب نماز پڑھنا کراہت ہے اس میں۔ اب یہ جا کر دیکھیں مسئلہ، 4-5 وقت ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنا مستحب، نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ مثلا سورج جب نکل رہا، سورج نکلنے کے بعد آدمی بیٹھ کے نماز کا کیا کر رہے ہو؟ کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کس نے واجب تھی تمہاری؟ کہ نہیں واجب نہیں تھی۔ قضا تھی؟ کہ قضا نہیں تھی، ایسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ کہ نہیں ایسے ہی پڑھنے کی ضرورت نہیں، باہر نکلو یہاں سے نکلو، باہر نکلو۔ نماز جمعہ پڑھ لی، کہاں پڑھ لی؟ کہ آپ باہر نکلو یہاں سے، ختم ہو گئی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پہلے کہا کہ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب بلایا جائے تو اب نہیں کہ کبھی دکان بہت ہی پیک ٹائم ہے، ابھی بہت اچھا دھندے کا ٹائم ہے، ابھی بہت سارے کسٹمرز آ رہے ہیں، نہیں، ابھی تمہیں بلایا جا رہا ہے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو صحیح کرتے ہوئے تیز قدموں سے چلتے ہوئے جاؤ، دھیرے دھیرے بھی نہیں جاؤ، آہستہ آہستہ قدموں سے نہیں جاؤ، باوقار طریقے سے نہیں جاؤ۔ اور جگہوں میں کہا کہ جب چلو تو اچھے انداز سے چلو، باوقار طریقے سے چلو، لیکن کہا جب نماز جمعہ کی آواز دی جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب تیز قدموں سے صحیح کرتے ہوئے جمعہ کی طرف جاؤ۔ لیکن اب جب نماز جمعہ پڑھ لی تو کبھی اور کچھ پڑھیں، 4 رکعت نماز اور پڑھ لیں، 10 رکعت نماز کا نہیں ہے، بس ختم، اب ختم ہو گیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب نماز تمام ہو گئی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل سے اپنا رزق تلاش کرو، لیکن یہ جو رزق تلاش کر رہے ہو اللہ کو بھول کے نہیں کرو۔ یہ بہت ہی حسین ہے عزیزو، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ مسجد میں بیٹھا رہنا خوبصورت نہیں ہے، نماز تمام ہو گئی، ابھی آ کر مسجد میں بیٹھے، بالکل اسلام کو یہ حسین نہیں لگتا۔
بالکل یہ خوبصورت نہیں لگتا. خوب مسجد سے نکل کے جا کر فقط دکان میں کھو گئے، یہ بھی خوبصورت نہیں لگتا. پھر خوبصورت کیا لگتا ہے؟ خوبصورت یہ لگتا ہے کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. نکلے ہو تو اللہ کے بھول کے نہ نکلو، کیونکہ اگر اللہ کو بھول کر نکلو گے تو جو کچھ بھی حاصل کرو گے وہ سب کے سب فنا ہو جائے گا، اور اللہ کے ساتھ اگر نکلو گے تو جو کچھ حاصل کرو گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. کیونکہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اور اس نقطے کو حسین ابن علی بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا کے چلے گئے. اب یہ گفتگو اس میں بہت زیادہ عزیز ہو، لیکن اب میں اس کو کل جاری نہیں رکھوں گا چونکہ اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہیں. لیکن اس کے بہت خوبصورت اور بہت ہی عظیم نمونے موجود ہیں، بہت ہی قرآن کے نمونے موجود ہیں، بہت زیادہ نمونے موجود ہیں. لیکن سب سے خوبصورت اور حسین نمونہ کربلا والے آ کر دے کے چلے گئے. کہا کہ ہم آئے ہیں اللہ کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے لیے آئے ہیں تو اب یزید کیا پوری دنیا مل کر انہیں ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتی. کربلا کی جاویدانگی کا ایک بڑا راز یہ ہے کہ کربلا میں جو کچھ کیا گیا وہ فقط اللہ کے لیے کیا گیا. بچوں کی لاشیں لائی جا رہی ہیں، شکر کے سجدے کیے جا رہے ہیں. عجب انداز ہے کربلا، عجب انداز ہے کربلا والوں کا. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں زینب بنت علی کہاں ہیں. بچے آئے ہیں، ان کے بچے زخمی ہو کے آئے ہیں، بچے شہید ہو کے آئے ہیں، لاشیں لائی گئی ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اگر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ماں پروردگار کا شکر کا سجدہ کر رہی. یہ کام بہت ہی لذت بخش تھا بیویوں کے لیے، بہت ہی لذت تھی کربلا والوں میں. یعنی اس لذت کا احساس کرنا ہمارے لیے مشکل ہے عزیزو، چونکہ تھوڑا سا اس لذت کا ہم احساس کریں تو بہتر طریقے سے سمجھیں. ابھی سمجھنا مشکل ہے، احساس کرنا تو دور کی بات، ابھی ہمارے لیے سمجھنا اس کا مشکل ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا قدم انسان اٹھائے، اس لذت کا تھوڑا سا احساس کرنے لگے، انسان تھوڑا سا کچھ عمل اللہ کے لیے کر کے پھر اس کی لذت کا احساس کرنا سیکھ لے، پھر اسے اندازہ ہوگا کہ کربلا والے کس لذت میں زندگی گزار رہے تھے، کیسی تھی. کیسے آ کر جناب زینب اپنے بھائی کی لاش پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان. قربان، پروردگارہ اس قربانی کو ہماری قبول کر لے. یہ صرف بیٹے کے لیے نہیں کہا کہ میرا بیٹا تھا تو میں نے پیش کر دیا، نہیں، پورے مقتل میں جب بی بی آ کے کھڑی ہوئی ہیں اور دن کے اجالے میں، کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دن کے اجالے میں آنا بہت سخت ہے زینب کے لیے. رات کی تاریکی میں بھی بی بی آئی تھی، لیکن رات کی تاریکی کا منظر کچھ اور تھا، اور 11 محرم کے دن کے اجالے کا منظر کچھ اور تھا. لیکن جب ایسے منظر میں بی بی آ کر اتنی ساری لاشوں کے سامنے کھڑی ہوئیں اور سامنے بھائی کی لاش آئی، تو پہلے زینب بنت علی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان. پروردگارہ یہ قربانی تو قبول کر لے، زینب سے یہ قربانی قبول، اہل بیت سے یہ قربانی قبول ہو. حتیٰ بعض روایتوں میں یہاں تک بھی جملہ موجود ہے کہ چونکہ ملتا جلتا لفظ ہے، قربان اور قلیل کا لفظ ملتا جلتا ہے، سننے والے نے یہ سنا یا وہ سنا. بعض روایتوں میں یہاں تک جملہ موجود ہے کہ جناب زینب نے فرمایا ربنا تقبل منا ھذا القلیل. اگر یہ جملہ ہے تو بہت ہی زیادہ عظیم دل چاہیے ایسا جملہ کہنے کے لیے عزیزو. یعنی کیا؟ یعنی اے میرے پروردگار میری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے. یعنی زینب کیا کہہ رہی ہیں، علی کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے، فاطمہ کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے. یعنی یہ کہ اے میرے پروردگار یہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی تیرا حق اگر چاہیں تو اور بھی دے سکتے ہیں تیری راہ میں. ایک علی اکبر تھا جو تیری راہ میں دے دیا، اور بھی علی اکبر ہوتے تو زینب اسے بھی دیتی. جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو انداز یہ ہو جاتا ہے. میرے پاس ایک اون و محمد تھے، اگر اور بھی اون و محمد ہوتے تو زینب پیچھے نہیں ہٹتی دینے سے. زینب کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ کچھ کو تو دے دو لیکن کچھ کو اپنے پاس بچا لو.
کچھ اللہ کی راہ میں دے دو، کچھ اپنے لیے بچا لو۔ یہ زینب نہیں ہے۔ ام البنین نے یہ نہیں کہا کہ میرے 4 اتنے جوان بیٹے ہیں تو 2 بیٹوں کو اللہ کے لیے بھیج دو، 2 بیٹوں کو بچا لو۔ یعنی اپنے 4 بیٹوں کو کہا کہ سب کے سب جاؤ، سب کے سب حسین ابن علی کے لیے قربان ہو جانا، کیونکہ حسین اللہ کا نمائندہ۔ سب کو بھیج دیا میدان۔ 19 برس کے عثمان ہیں، 21 برس کے جعفر ہیں، 24 برس کے عبداللہ ہیں، 32 برس کے ابوالفضل العباس ہیں۔ اے ام البنین، ایک بیٹے کو تو بچا لو یہاں پر۔ اس ضعیفی کے سہارے کے لیے ایک بیٹے کو بچا لو ام البنین۔ کربلا کیوں باقی ہے عزیزو؟ کربلا اسی لیے باقی ہے۔ کربلا کیوں ختم نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ام البنین نے اپنے سارے بچوں کو ختم کر دیا۔ کربلا کیوں ختم نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی 7 بھائی کو لے کے آئے تھے، سب کو قربان کر دیا۔ اس لیے کہ حسین نے اپنے سارے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ اس لیے کہ حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو خود ہی لا کر مقتل میں پیش کر دیا۔ اب بھی کربلا ختم ہوگی؟ کہا سب کو لے کے جاؤ، اور سب کو لے کے آئے۔ مقتل میں سب کی قربانی پیش کرتے رہے۔ جب سب جا چکے، جناب ابوالفضل العباس اپنے ان بھائیوں کو، میرے بھائی جاؤ میدان میں۔ ایک بہادر کے لیے خود میدان میں جا کر زخم کھا کر، زخموں سے چور ہو کر شہید ہو جانا یہ آسان ہے، لیکن کربلا اس سے آگے کی بات ہے عزیزو۔ کربلا اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ جناب ابوالفضل العباس نے کہا کہ میرے بھائیوں اب تم جاؤ، اب عبداللہ تم جاؤ، عثمان جاؤ، جعفر جاؤ میدان میں خود ان لاشوں کو اٹھا کے لاؤں گا، جن کے لیے عباس فقط بھائی نہیں بلکہ باپ کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ بچے بہت چھوٹے تھے کہ امیر المومنین کی شہادت ہو چکی تھی۔ عباس کے لیے حسین باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے عباس بھی بڑے بھائی کی حیثیت سے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی 1 برس کا تھا، کوئی 3 برس کا تھا، کوئی 5 برس کا تھا جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تھی، اور ان سب کے لیے ابوالفضل العباس کیا حیثیت رکھتے تھے؟ سب کو پالا تھا، سب کو سنبھالا تھا، سب کو فن حرب سکھایا تھا، سب کو جنگ کرنا سکھایا تھا، سب کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اب آئے ہیں عباس کہہ رہے جاؤ میرے بھائیوں جاؤ، میرے بھائیوں جو میرے بچوں جیسے ہو، تم میدان میں جاؤ۔ ایک جاتا رہا، عبداللہ گئے، اب جعفر گئے، عثمان گئے، سب کی لاشیں اٹھا کر لاتے رہے عباس۔ اور جب سب کو لا چکے، پورا مصائب نہیں پڑھنا، ایک جملہ، جب سب کو لا چکے تو آ کر حسین ابن علی کی خدمت میں کہتے ہیں بھیا اے میرے آقا، اتنی لاشیں اٹھائی ہیں، ہر لاش کے اٹھانے میں عباس نے مدد کی ہے۔ جتنے بھی میدان میں بنی ہاشم گئے ہیں، سب کو عباس نے جنگ سکھائی تھی، سب عباس کے شاگرد تھے۔ اتنی ساری لاشیں اٹھانے کے بعد آگے کہتے ہیں اے میرے آقا، اب میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے، اب میرا دل تنگ ہو رہا ہے، اب مجھے مقتل میں جانے دے۔ اب اپنی ماں کے سارے ہدیے پیش کر چکے ہیں، لیکن اللہ جب اس ماں کا آخری ہدیہ مقتل میں گیا ہے تو اس طرح سے یہ ہدیہ پیش ہوا کہ کوئی بھی نہیں آیا تھا کہ جب یہ گھوڑے سے گرنے لگا تو اپنے ہاتھوں کو پہلے پیش کیا، پھر اپنی جان کو پیش کیا۔ اور جب یہ خبر ماں کو دی گئی تو ماں فقط ایک مصائب پڑھتی تھی اور فقط ایک مرثیہ پڑھتی تھی کہ اے میرے عباس میں تجھے نہ روتی۔ یہ ام البنین فقط حسین کو روئے گی، لیکن عباس کو فقط اس لیے رونے کا دل چاہتا ہے کہ جب میرا لال عباس گھوڑے سے زمین پہ گرا تھا تو اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اور اے میرے لال اگر تیرے ہاتھ باقی ہوتے تو کس میں مجال تھی جو تیرے قریب آتا، اور کس میں مجال تھی جو زہرا کے لال کے قریب آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم فدا حسین صاحب اور مرحومہ فاطمہ بی بی عرف زرین تاج اور مرحومہ نذیرہ بیگم اور اپنے تمام مرحومین کی روح کو ارسال کریں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم